آقا نامدار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا اور سارے جہاں کے داتا، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود محبتوں کے ساتھ مشاورت کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر جو درود پاک پڑھیں اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ حضور برکت کے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد القلوب ودفائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، اور میرے کریم سے جل قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، دربے بہا دیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی سخاوت کا عالم نثر اپنے شعور کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی راہ میں لٹانا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ کی راہ میں لٹانے والے کے لیے اللہ رب العزت اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، دکھا کر کے بھی اور چھپا کر کے بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بدلہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اتفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں لٹانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند بھی ہے۔ بلکہ نیکی اس وقت تک نیکی میں شمار کی نہیں جا سکتی، نیکی اس وقت تک نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ چیز، اپنا پسندیدہ مال قربان نہ کرے۔ اسی کے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ مگر ہمارا حال کیا ہے، ہمیں جو چیز ناپسند ہوتی ہے ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم اپنی پسند کی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پسند کی چیز عطا فرمائے گا۔
ہمیں اپنی پسند کی چیز عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت کریمہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، انہیں شکر بہت زیادہ پسند تھا۔ شکر کہتے ہیں چینی کو، شکر بہت زیادہ پسند تھا، تو ہمیشہ جو ہے اللہ کی راہ میں شکر تقسیم کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا شکر اتنا چینی کیوں بانٹتے رہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے شکر بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو مجھے چینی بہت پسند ہے، اس لیے میں بہت زیادہ چینی تقسیم کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نام پہ دے دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی، آج مسلمان قوم اتنا زوال پذیر نہ ہوتا، آج مسلمان تباہی کے دہانے تک نہیں پہنچتا اگر اپنا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا۔ آج اگر ہم سے کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آتا ہے، جو سب سے گھٹیا چیز ہوتی ہے ہم وہ چیز اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم اپنے لیے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں، جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ چیز ہم اللہ کے نام پہ دینے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اتنی گھٹیا سوچ بن گئی ہے مسلمانوں کی، اور اسی سوچ کی بنا پر آج مسلمان اٹھ نہیں پا رہا ہے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر مسلمان آج کھڑا ہے۔ یوں تو اگر دیکھا جائے، عیش و عشرت کی بات آئے یا پھر دکھاوے کی بات آ جائے تو وہاں پہ لوگ دھرنے سے خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ بے دردی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینے کی بات آتی ہے تو لوگ گننا شروع کرتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں۔ مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال کی بڑی تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ قربان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ سے فرماتے ہیں، اے سلمہ انفقی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تقسی، گن گن کے خرچ مت کرو، اگر تم بغیر گنے خرچ کرو گی اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اگر بغیر گنے حساب خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی سخی تھے، یعنی اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ سخی تھے، اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی سائل کوئی مانگنے والا آ جاتا، بظاہر اگر میرے نبی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا کرتے تھے اور ان کی جھولی کو بھر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا میرے نبی نے انہیں عطا فرمایا، یہاں تک کہ مانگنے والے نے جنت مانگی تو میرے نبی نے انہیں جنت بھی عطا فرما دیا، انہیں جنت عطا فرما دیا۔ اور یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی فکر نہیں فرمائی، ہمیشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں کی فکر فرمائی، عوام کی فکر فرمائی، ہمیشہ ضرورت مند کی فکر فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا عالم یہ ہے، ہم جو دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں، ہمیں بھی لوگ کبھی خوش ہو کے کچھ دے دیتے ہیں انعام کے طور پر تحفہ، ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اسے رکھتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون نے بڑے ہی ارمان سے، بڑے ہی محنت سے، بڑی محبت سے ایک چادر تحفے میں پیش کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار بہترین یمنی چادر انہوں نے تحفے میں پیش کیا خاتون نے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر مبارک کو دیکھتے ہیں تو بہت پسند آتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ ابھی پہن لوں، تو میرے نبی نے اپنے حجرے مبارک میں چادر کو لے کر تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس چادر کو پہن کر جیسے ہی صحابہ کے درمیان تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی کی نظر اس چادر پر پڑتی ہے، تو فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وہ چادر آپ عطا کر دیں۔ تو اس وقت میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو ابھی پہنا ہے میں بعد میں دے دوں گا، نہیں، آپ میرے نبی کی سخاوت دیکھیں۔ جیسے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ چادر عطا کر دیں، تو فوراً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں جاتے ہیں اور وہ پرانا چادر پہن کر جو ہے صحابی کو وہ چادر دینے کے لیے آتے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں جب چادر بدلنے کے لیے جاتے ہیں تو صحابہ بات کرنے لگتے ہیں آپس میں کہ ابھی ان سے تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تو حضور نے چادر پہنی ہی تھی اور تم نے مانگ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک تمنا ہے، میرا ایک مقصد ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ چادر عطا کر دی تو انہوں نے برگزیدہ کہا کہ میری تمنا یہ تھی کہ جب مجھے موت آئے تو میں اس چادر کا کفن بناؤں، مجھے کفن بنانا تھا، اس لیے میں نے اس چادر کی طلب کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا میرے نبی نے عطا فرما دیا۔ کبھی کسی کو، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے سرکار نے منع نہیں فرمایا، بلکہ مانگنے والے نے جتنا مانگا اس کے طلب سے سوا، اس کے طلب سے زیادہ میرے نبی نے عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی کی سخاوت کا عالم دیکھیں۔ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، را کر عرض کرتا ہے کہ یہ جو پہاڑ کے درمیان جو بکریوں کی ریوڑ ہے، مجھے ساری بکریاں آپ عطا کر دیں، مجھے ساری بکریاں آپ دے دیں۔ آپ میرے نبی کی سخاوت دیکھیں، غیر مسلم تھا وہ، مسلمان نہیں تھا، سرکار نے فرمایا لے لو، جا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ آپ دیکھیں ایک بکری نہیں، پورا بکریوں کا ریوڑ، کئی سو بکریاں اس میں ہے، سارا عطا کر دیا۔ تو وہ بدو لے کر سارا بکریاں چلا جاتا ہے اپنے قبیلے میں اور جا کر اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں جلدی سے مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا عطا کرتے ہیں کہ جھولی کو بھر دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سخاوت ہے، اپنے تو اپنے غیروں کی بھی جھولی بھر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں آپ اگر صدقات و خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں لٹائیں گے، عام دنوں میں خرچ کریں گے، 1 روپے خرچ کریں گے تو 1 روپے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں 1 روپے خرچ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب ملے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک جانے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کریں۔ اور میں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں جو نفس کے لیے وعد ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اس پر عمل کر لیا تو ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو آیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسٍ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا. ہم لالچ کرتے ہیں نا کہ مجھے اتنا مل جائے، اتنا ہے تو سائیکل ہے تو بائک میرے پاس آ جائے، بائک ہے تو کار میرے پاس آ جائے، مجھے پاس یہ آ جائے وہ آ جائے. یہ لالچ. قرآن کہتا ہے کہ جو لالچ سے بچا لیا گیا گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا. جو لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی جتنی قوم ہلاکت پائی ہے، جتنی قوم تباہ ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر لالچ بہت تھا. اور آج مسلمانوں میں بھی لالچ کم نہیں ہے کہ ابھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کہ 2-4 دن کا کام ہے ہم کام کر لیتے ہیں اس کے بعد روزہ رکھیں گے. ہم دن بھر کام کاج کر کے جو ہے رات کو خالی تراویح پڑھیں گے، دن بھر دنیا داری، اور رات میں عبادت کرنے کی سوچتے ہیں. بس لالچ 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 لالچ. لالچ جو ہے تباہی ہے. اور لالچ صرف انسان کی دنیا برباد نہیں کرتی بلکہ آخرت بھی برباد کر دیتی ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیے اور اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو محفوظ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشقی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی یعنی اللہ کی راہ میں لٹانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے تو گنہگار مگر اللہ کی راہ میں لٹانے والا ہے گنہگار بندہ مگر مخلوق خدا کا خیال رکھنے والا ہے گنہگار بندہ مگر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے گنہگار مگر مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والا. تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کا بہت پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بھلے وہ گنہگار ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں صرف زکوٰۃ اور فطرہ میں آپ انہیں پر مشتمل نہ رہیں بلکہ آگے بھی کچھ صدقات و خیرات کریں. اور ماہ رمضان المبارک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سخاوت فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت جبریل امی سے قرآن کی دور فرماتے ہیں تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ میرے نبی سخاوت فرمایا کرتے تھے. تیز ہوا سے بھی